اور یہ پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، یہ جتنا بھی کم ہوتا ہے، لالچ پہ بڑھتی رہتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی ہماری کوئی لمٹ نہ ہو کمانے کی، لیکن کھانا ہم نے وہی 1-2 روٹی ہے، ٹھیک ہے، ہماری لائف کے لیے کوئی اتنی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جتنا یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ صرف ثواب کی نیت سے ہوگا. یہ صرف ثواب کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ کسی کی شخص کی لائف اگر سدھر سکتی یعنی کہ آپ ہمارا بھلا کرتے تو ہم بھی آپ کے حق میں دعا کریں. دعا کریں بالکل. اور ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ یہ کہ اچھا یہ میرا اس میں ہاں ایک ایم ہوتا ہے کہ مختلف سوسائٹیز کے لوگ میرے رابطے میں آتے ہیں. اب جب وہ رابطے میں آتے ہیں تو وہ مختلف مراتب پہ ہوتے ہیں، مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ایک دوسرے کے کام اگر آ سکتے ہیں کہ فلانا ایک شخص، الف شخص اور بی شخص کے الگ الگ کام ہیں، تو ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کروا دیتا ہوں میں. وہ بھی ان کو کہہ دیتا ہوں، اچھی بات ہے. تو بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی سہولت دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں، اور اگر رکاوٹ ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو مطلب میری نظر میں دوسری چیز، ایک اور چیز ہے جو میں اس میں ان ایڈیشن کہہ دوں کہ میں کوئی لمبے لمبے وظائف بھی نہیں دیتا کسی کو کہ میں نے اس کو دے دیا کہ آپ 1 کروڑ دفعے یہ پڑھ لیں اور 1 لاکھ دفعے یہ پڑھ لیں. بہت لمبے وظائف میں نہیں دیتا، کیونکہ ایک تو عام شخص کے بس میں وہ ہے نہیں. دوسری بات یہ اس کے لیے ترک جلالی و جمالی ہوتے ہیں جو عام شخص کے بس میں نہیں ہوتے. یہ بھی ڈیٹیل چیز ہوتی ہے. اچھا وظائف سے کیا مراد؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور اس کا کوئی حل نکالنا ہے، اس میں مختلف وظیفے دیے جاتے ہیں؟ جی مختلف وظائف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کچھ پڑھنے کے لیے قرآن آیات دے دیں، کوئی اسماء الحسنی میں سے کچھ دے دیے. تو قرآن مجید تو مثال کے طور پر ہر شخص تو پڑھنا نہیں جانتا. جی زیادہ جو پڑھ سکتا ہے وہ تو پڑھ لے گا. لیکن اگر جو نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ وہ قرآن شریف بھلے سالوں کھول کے نہیں دیکھتے ہوں، لیکن ان کا اپنا کوئی لالچ ہونا، کوئی مقصد ہو یا مطلب ہو، تو وہ اس آیت، اس اسم کو نہ صرف ڈیلی پڑھیں گے بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہی پڑھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میں جو مسلم سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے، میں خود مسلم ہوں، تو میں ان سے سب سے پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ آپ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ نمازوں کی ادائیگی ہے آپ کی؟ اگر نہیں ہے تو آپ نمازوں کی ادائیگی کی طرف آئیں. اگر آپ میں اس میں کوتاہی ہے، سستی ہے، تو آپ فرض نماز سے شروع کریں، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، کوشش کریں. پھر اس بعد حقوق العباد بھی ساتھ میں آپ لے کے چلیں. یہ 2 چیزیں کہ آپ ظلم کر رہے ہوں کسی پہ اور آپ چاہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا. جیسے میں اگر کوشش کروں، کوئی شرابی زانی قسم کا بندہ ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہوں، تو آپ بتائیں نورانی علم کے لحاظ سے کیسے مدد ہوگی اس کی؟ اس کو سب سے پہلے اپنی عادات و اطوار کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہاں میرے پاس لاتعداد مثالیں ہیں، لیکن میں دے نہیں سکتا کیونکہ پرائیویسی کا عنصر ہوتا ہے. کہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن خود ان کے اعمال ان کے راستے میں آ رہے تھے. ان کی کوتاہیاں، کمیاں، اور نماز یا میں مسلمس کی بات کر رہا ہوں، باقی اگر عیسائی ہو گئے، یہودی ہو، کوئی بھی ہو گئے، کسی بھی اس سے ہو گئے، تو وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے پریکٹسز کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اپنا قبلہ درست کریں. دیکھیں اگر وہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ڈھنگ سے مانیں. اگر ہندو جو ہے اپنے بھگوان کو مان رہا ہے تو اپنے اس طریقے سے. کوئی بھی مذہب جو ہے کسی کو ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، نہ کسی کو تباہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں، جس علم کے بارے میں ہم آپ سے معلومات لے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی جیسے ڈاکٹر کا علم لیتا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، مختلف بزنس مین مختلف طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس علم میں جو علم آپ کے پاس ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے مطلب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ سیکھ سکتا ہے اس علم کو؟